آپ سمجھیں ان کی بات؟ جی، گھر کا کوئی پرابلم ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو ہے گھر میں سے حصہ نہیں دیا، شادی کو اتنے دن ہو گئے ہیں۔ دیکھیے، یہ گھریلو جو مسائل ہوتے ہیں یہ سب سے ضروری ہے کہ ان کو آپ قرآن کے مطابق جو ہے فیصلہ کیا کریں۔ جب قرآن پاک کے اندر خود یہ بات آ گئی ہے کہ آپ اس چیز میں اپنی بستی والوں کا اور اپنے رشتہ داروں کا سہارا لیں، آپ ان کو اکٹھا کریں، اپنے حق کی آواز کو کہیں بھی نہ دبنے دیں، چاہے وہ دین کا معاملہ ہو یا معاملہ دنیا کا ہو۔ آپ اپنے حق کی، اگر آپ کی امی ہیں اور آپ کی امی کو آپ کے ابو حصہ نہیں دے رہے ہیں، شادی کو زیادہ دن ہو گئے ہیں یا وہ رکھ نہیں رہے ہیں، ان کے ذمے ہے شریعت کے اندر ان کو نان نفقہ دینا، ان کو رہنے کی جگہ دینا، ان کو کپڑے دینا، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے جب تک کہ وہ بیوی زندہ ہے۔ تو اس لیے اس مسئلے کے اندر سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے پڑوسیوں کو، محلے داروں کو جن کو آپ سمجھدار سمجھتے ہیں، یا اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے آپ یہ مسئلہ رکھیں، محبت پیار سے، لڑنے والی شکل میں نہیں۔ تو یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ 5ویں پارے کا حوالہ اس سے پہلے کالر کو بھی دے چکا ہوں، آپ 5ویں پارے کے دوسرے صفحے کا، تیسرے صفحے کا مطالعہ کریں، اس کے اندر آپ کو یہ چیز ملے گی۔ جی چلیے، زبیر صاحب اگلے کالر ہیں۔ السلام علیکم زبیر صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہلو، بتائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں کہہ رہا ہوں حضرت جی، میرا جو کاروبار ہے اس کے اندر میرے برکت نہیں ہو پاتی ہے، اور اللہ کے کرم سے کاروبار بھی اچھا ہے اور اس کے اندر دل نہیں لگ پا رہا کچھ ٹائم سے۔ کاروبار بھی صحیح چلتا ہے کہ بات یہ ہے، میرے کاروبار کے اندر برکت نہیں ہو پاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی مفتی صاحب۔ کاروبار کی خیر و برکت کے لیے سب سے ضروری اور امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ آپ فرض نمازوں کی پابندی کریں۔ فرض نماز کے بغیر کاروبار کے اندر ترقی اور کاروبار کے اندر برکت نہیں ہوتی، اور اس کاروبار کے اندر آپ ایمانداری اختیار کریں اور جھوٹ سے بچیں۔ آپ جھوٹ سے پیسہ کما سکتے ہیں، بددیانتی سے، بے ایمانی سے پیسہ ہو سکتا ہے کہ جی کاروبار اچھا چل رہا ہے۔ غور کریں کہ کہیں ہماری بات سے جھوٹ کا میسج تو نہیں جا رہا ہے، یا میں جھوٹ تو نہیں استعمال کر رہا ہوں۔ ان چیزوں سے آپ بچیں تو انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں اچھی برکت ہونے لگے گی، اور آپ فرض نمازوں کی پابندی کریں۔ اور تیسرے نمبر پر آپ یہ دونوں چیزیں آپ کو لازمی کرنی ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ استغفار کیا کریں، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح استغفار کی۔ آپ دیکھنا انشاءاللہ 40 دن کے اندر آپ کے کاروبار کے اندر روحانیت آپ کو نظر آنے لگے گی۔ جی شاہین صاحبہ جوڑی ہیں اگلی کالر۔ السلام علیکم شاہین صاحبہ، ٹی وی کی آواز کم کیجیے۔ ہلو، بتائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ ہماری یہ بہن ہے، گرو شاہین کے نام ہے، 7 سال کی بچی ہے، جی اور اس کے بعد ان کو اولاد نہیں ہو گئی، جی اور کیا ہے بولے تو گھر پہ بیٹھے جا کے پریشانات سے آ جا رہے، ایسا اس کا حل کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی مفتی صاحب، قرآن مجید کی روشنی میں کیا کریں؟ جی 3 مرتبہ سورۃ الرحمن پڑھ کر کے پانی پہ دم کریں، اور اس پانی کو اپنی بہن کو پلائیں، اور ان کے جسم کے اوپر بھی اس چیز کا دم کریں، تو انشاءاللہ جو ہے ان کے بچے ہونے کی پریشانی جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ باقی وہ گھر پہ بیٹھی ہیں، یہ ہر گھر کے مسئلے ہیں، قرآن پاک نے جس طرح فیصلہ دیا ہے اسی کے مطابق آپ فیصلہ کریں، اور اس کے اندر آپ جو ہے استغفار کی کثرت کریں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جی انشاءاللہ۔ فی الحال رکیں گے ایک اور چھوٹے سے بریک کے لیے، آپ کہیں مت جائیے، جلدی ہم لوٹ کر آتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سب کا استقبال ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں تہذیب ٹی وی پر رہبر زندگی کا براہ راست نشریہ، اور میں ہوں آپ کا میزبان رضوان خان۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی مظہر مظاہری صاحب، جو آپ سب کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ استقبال ایک بار پھر سے آپ کا مفتی صاحب۔ جزاک اللہ حسن جزاک۔ چلیے ایک اور کالر ہے، ان کو جوڑیں گے۔ السلام علیکم، عرفانہ صاحبہ ہیں۔ جی ٹی وی کی آواز کو کم کر دیجیے، فون پہ بات کیجیے ہم سے، سوال بتائیے آپ کو۔ آپ کا آواز آ رہی ہے ہماری؟ ہیلو، ٹی وی پہ مت سنیے آپ، فون آپ کا کٹ جائے گا، آپ سوال بتائیے فون۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ جی سلام ہمارا جی بتائیے۔ لڑکا آ جاتا ہے، گھبرا آ جاتا ہے، اس کے واسطے کہتے وظیفہ بتاؤ
کس کے لیے؟ میرا بچہ بچے کے لیے؟ نہیں، میرے طرف سے عرفان گھبرا دھڑکا پریشانی ہو جاتا گھر میں تو جیسے بھی وظیفہ بتاؤ. اچھا گھر میں پریشانی ہے آپ کے، یہ کہہ رہی ہیں؟ ہاں گھر میں ہمارا شوہر بہن کو گھر میں ہمارا جگہ لے لے تو جی ہم نہ دے تو گھر کو پھر واپس پیسے لگ دے رہے وہ طرف سے ہمارا شوہر ہمارے پاس لڑنا کو رہتے مجھے وہ بھی پریشانی. ٹھیک ہے، تمام مطلب گھر کی پریشانیوں سے نجات کیسے پائیں؟ گھر کی پریشانیوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں، کاروبار میں، کام میں خیر و برکت عطا فرمائے. باقی آپ سورۃ البقرہ اپنے گھر میں زیادہ پڑھا کریں تو انشاءاللہ آپ کے گھر کی تمام پریشانیوں کا حل ہوگا انشاءاللہ. اگلے کالر ہیں عائشہ صاحبہ ہیں، ان کو جوڑیں گے. السلام علیکم. جی عائشہ صاحبہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں جی آ رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بتائیے کون ہے، سوال کیا ہے آپ کا؟ جی ہمارے گھر ہے ہمارے یہاں خاص ہمارا نکاح، اس میں کرائے کے لیے کرائے کو گھر دیتے ہیں نا جی. ہاں اسے خالی ہے 1-2 مہینے سے کون بھی نہیں آ رہی، اس کے بعد کیا دعا کرنا چاہیے؟ اچھا مکان کرائے پر چڑھ جائے اس کے لیے کوئی دعا جاننا چاہتی ہیں؟ جی دیکھیے آپ اس کے لیے اللہ سے دعا کیا کریں 2 رکعت نماز پڑھ کر کے کہ اللہ یہ ایک طریقے کا کاروبار ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال روزی عطا فرما، حلال کام ہے، حلال کاروبار ہے. اللہ تعالیٰ ایسا ہمیں جو ہے کرایہ دار عطا کر جو ہمارے ہم سے بھی دقت نہ کرے اور اس کو بھی ہم سے دقت نہ ہو. اور اس کے لیے آپ کثرت سے استغفار پڑھیں اور سورہ یاسین کو کم سے کم ایک دن میں 7 مرتبہ پڑھ کر کے دعا کریں تو انشاءاللہ نفع ہوگا. جی ایک کالر ہیں ایوب خان صاحب تلنگانہ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ایوب صاحب بتائیے صاحب سے ایک سوال تھا. جی یہ اپن حقیقہ کرتے نا کتنے عمر تک کرنا چاہیے عقیقہ؟ ہے چھوٹی عمر میں کرنا ہے بڑی عمر میں کرنا ہے عقیقہ؟ ٹھیک ہے، عقیقہ کب تک کر سکتے ہیں؟ ویسے تو لوگ شادی میں بھی کر لیتے ہیں کچھ لوگ تو اپنا، جی لیکن سنت طریقہ کیا ہے؟ سنت طریقہ عقیقے کا یہ ہے کہ عقیقہ بچے کا 7ویں دن کر دیا جائے. اچھا بس پیدا ہونے سے لے کر کے جو اس کا 7واں دن آئے گا، مثال کے طور پر اس بچے کی پیدائش سنڈے یا منڈے میں ہوتی ہے، منڈے میں ہوتی ہے تو اتوار کے دن اس کا 7واں ہوگا، منگل کے دن ہوتی ہے تو پیر کا دن اس کا 7واں ہوگا، یعنی کہ ایک دن پہلا. تو یہ 7ویں دن اس کا عقیقہ کرنا جو ہے یہ سنت ہے اور اسی طریقے سے چلنا چاہیے تو زیادہ ثواب ہے. لڑکے میں 2 بکرے ذبح کرنے چاہیے، لڑکی کے لیے 1 بکرا ذبح کرنا چاہیے 1. بس یہی ہے عقیقہ مثلاً طریقہ. بال اتار کر کے اور جو ہے ان کے برابر چاندی تول کر کے صدقہ کر دینی چاہیے بس. اچھا اس میں مفتی صاحب کے جو آپ نے بتایا جیسے پیر ہے مثلاً، تو پیر اگر پیر کو بچہ پیدا ہوا ہے مغرب سے پہلے تو پیر کا پہلا دن کاؤنٹ ہوگا؟ جی ٹھیک ہے، اس حساب سے آپ 7 دن کاؤنٹ کر سکتے ہیں. اور اگر مغرب کے بعد بچہ پیدا ہوا تو شریعتی اعتبار سے وہ جو ہے منگل میں داخل ہو جائے گا اور دنیا اور اس کے شمسی اعتبار سے یعنی کہ سورج والی تاریخ کے اعتبار سے وہ جو ہے پیر کا پیر ہی رہے گا کیونکہ وہ 12 بجے بدلتی ہے. ٹھیک چلیے. روبینہ صاحبہ جڑی ہیں اگلی کالر ممبئی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی روبینہ صاحبہ بتائیے. میرا مسئلہ ہے کہ ہم لوگ الحمدللہ 5 وقت نمازی ہے. میری ساس تہجد گزار ہے، پورا دن قرآن پڑھتی ہے اور عشاء کے بعد سورہ واقعہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن میرے شوہر کو روزی کا مسئلہ ہے، کہاں نہ کہاں رکاوٹ آئی جاتی ہے. جی شوہر بھی 5 وقت نمازی ہے، شوہر حاجی ہے، میرے ساس بھی حج کر کے آئی اور میں بھی 5 وقت نمازی ہوں. الحمدللہ ہمارا پورا گھر نمازی ہے. 2 سال کی میری بیٹی ہے. اب روزی کا مسئلہ ہے کہ جہاں کہیں جاتے ہیں نا تو روزی کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے. دبئی میں بھی 7-8 مہینے تھے لیکن روزی کا مسئلہ نہیں بنا. ابھی بمبئی میں آئے پھر بھی کہاں ایسا جاب اچھا نہیں لگ رہا ہے. کوئی جاب کام دیتا ہے تو پگار نہیں دیتا ہے، سیلری نہیں دیتی، کچھ نہ کچھ بیچ میں مسئلہ آ ہی جاتا ہے. اور الحمدللہ ہم 5 وقت نمازی ہے اور ہم لوگ کے لیے دعا کرو. اور آپ کا جو پروگرام آتا ہے نا بچوں کا وہ ہم لوگ شوق سے دیکھتے ہیں، ہم لوگ کو بہت پسند آتا ہے. ایسے پروگرام بناتے جاؤ. چلیے دعا میں یاد کرو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.
دعا کی ایک تو درخواست جی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے شوہر کے کام کاروبار کے اندر ترقی عطا فرمائے اور آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ چین سکون عطا فرمائے. دیکھیے میری بہن، اگر کبھی ایسا ہو جائے تو اس میں سب سے پہلی نیت آپ کو یہ کرنی ہے کہ اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے. اللہ نے قرآن کے اندر انسان کی یہ ایک بری عادت کا تذکرہ کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ بڑا ناشکرا ہے. انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. ان الانسان لربہ لکنود ان الانسان خلق ہلوعا. میں نے آپ کی بات سے غور کیا ہے. الحمدللہ آپ نے بھی حج کیا ہے، آپ کے شوہر نے بھی حج کیا ہے، آپ نمازوں کی پابند ہیں. بس تھوڑا سا کیا ہے کہ نا تھوڑا سا دماغ میں وہ آ گیا ہے کہ ہمارا کام کاروبار اچھا نہیں چل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر ہر کسی کو ساری دولتیں نہیں دیتا ہے. تھوڑی پر بھی صبر کریں. باقی آپ کا اچھی سیلری مل جائے، جہاں جائے وہاں کام لگ جائے. اس کے لیے آپ ایسا کیا کریں کہ نماز کے بعد آپ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح جو ہے استغفار کی پڑھا کریں. زیادہ کوئی وظیفہ نہیں کرنا ہے آپ کو، بس استغفار کرنا ہے 40 دن تک اور دعا مانگنی ہے. انشاءاللہ آپ کی پریشانی کا حل ہوگا. جی صوفیہ صاحبہ بنگلور سے جڑی ہیں. اگلی کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب کو بھی میرا سلام. وعلیکم السلام. دیکھیے آج نا میرا بھائی، اس کا نام محسن عرفان ہے، تو گاڑی میں جا رہا تھا تو بازو ٹرک والے نے زور سے ہارن مار دی. تو جو میرے بھائی کو تھوڑا کان میں تکلیف ہو گئی ہے، تو آپ پلیز میرے بھائی محسن عرفان کے واسطے دعا کیجیے. شکریہ. چلیے بہت شکریہ مفتی صاحب. جی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بھائی کی تندرستی عطا فرمائے، اور جو بھی پریشانی ان کو دی ہے یا ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پریشانی سے ان کو نجات عطا فرمائے. باقی اگر ان کو کان کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ جو حکیم صاحب بیٹھتے ہیں ان کے یہاں بھی یا کسی ڈاکٹر کے یہاں بھی جو ہے رابطہ کریں، اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. روزی صاحبہ نیپال سے جڑی ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت دن بعد آپ کال کیا ہے آپ نے. جی بھائی سب خیریت ہے؟ الحمدللہ. آپ بتائیے آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے؟ ہاں ہاں الحمد للہ سب ٹھیک ہے. ایکچولی ٹی وی خراب ہو گئی تھی ہماری، تو اس لیے آ نہیں پا رہے تھے. اچھا. جی جی آنے تھی کوئی آج بھی آیا تھا. بتائیے کیا پوچھنا چاہتی ہیں آج؟ جی بولنا تھا یہ کہ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بس دعا کی درخواست ہے ہم لوگ کے لیے. ٹھیک ہے سب دعا کریں گے انشاءاللہ. جی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی والدہ کی صحت یابی فرمائے اور ان کو ہر بیماری سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے. آمین آمین. ایک کالر اور ہے، ان کو جوڑیں گے. السلام علیکم. جی آواز آ رہی ہے. شاہنہ صاحبہ بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ شاہنہ بیگم ہے، نظام آباد سے بات کر. جی فرمائیے. میرے 2 لڑکے ہیں، ایک حیدرآباد میں رہتے، ایک نظام آباد میں رہتے. تو میں یہ ایک مہینہ یہاں 1 مہینہ وہاں رہتی ہوں. تو یہ جیسے بہو 8-10 دن اچھے رہتے، اس کے بعد بنا وجہ میرے سے بات بند کر دیتے. کون؟ اب پھر کیسا کرنا؟ بہو. اچھا. کچھ وجہ نہیں، کچھ نہیں، کچھ بات نہیں، بات بند کر دیتے. پھر اب رہنا نہیں، آنا نہیں آنا یہ بڑے لڑکے کا نہیں، میں چھوٹے لڑکے کا نہیں رہنا. آپ سے مشورہ لے لوں. اچھا مطلب کون سی بہو، بڑے لڑکے کی یا چھوٹے لڑکے کی؟ بڑے لڑکے. وہ آپ کو مطلب بات چیت بند کر دیتی تاکہ آپ کا وہاں آنا جانا نہ ہو زیادہ؟ ہاں وہ ان کے دل کی بات اب اپن نہیں بول سکتے وہ بات، مگر میرے کو ایسا محسوس ہوتا میرا آنا اچھا نہیں دکھتا. کیا ہے کہ اچھا تو آپ مشورہ کیا لینا چاہتی ہیں؟ وہ پھر یہ لڑکے کا نہیں آنا نہیں، وہ چھوٹے لڑکے کا نہیں رہنا، کیا بول کے مشورہ لے رہے آپ. ٹھیک ہے. مطلب سمجھ گئے آپ تو. جی جی اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ کی بڑی بہو کو اللہ تعالیٰ اچھی سمجھ عطا فرمائے. یہ خوش نصیبی ہونی چاہیے کہ ہمارے بزرگ، ہمارے ماں باپ ہمارے گھر کے اندر رہتے ہیں. ایک وقت ایسا بھی تھا کہ ماں باپ کے لیے بچے یہ لڑا کرتے تھے کہ یہ ماں باپ میرے گھر پہ رہیں گے، اور آج ان کے گھروں کے اندر جو بہویں موجود ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ ہمارے گھر پہ نہ رہیں. باقی میرا مشورہ اس کے اندر یہ ہے، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے
کہ میری بہو یہ چاہتی ہے کہ میں نہ آؤں، حالانکہ پکا تو آپ کو بھی نہیں پتا، ہو سکتا ہے ان کا مزاج ہی ایسا ہو، لیکن بہرحال پھر بھی اگر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے اور آپ کو آپ کی چھوٹی بہو آپ کو اچھے طریقے سے رکھتی ہیں تو آپ 1 مہینہ اور 1 مہینے کا جو وقت ہے اس کو ختم کر دیجئے. آپ 2 مہینہ چھوٹی بہو کے یہاں رہیے اور صرف 15 دن جو ہے آپ اپنے بڑے بیٹے کے یہاں رہیے. یہ کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے کہ 4 شادیوں والا کہ آپ کو برابر وقت سے جو ہے گزارنا ہے ٹائم. اس لیے جہاں آپ کو زیادہ خدمت ملتی ہے، جہاں آپ کو خوشی زیادہ ملتی ہے، آپ وہاں پر زیادہ وقت گزاریں. آپ 4 مہینے بھی وہاں پہ گزار سکتی ہیں، 5 مہینے بھی گزار سکتی ہیں. اور جو آپ کو تھوڑا اس طریقے سے جو ہے بیہیویئر آپ کے ساتھ کرتے ہیں یا بول چال بند کرتی ہیں، ان کے یہاں کم سے کم وقت گزاریں، چاہے 1 ہفتہ ہی کیوں نہ ہو، کم سے کم وقت گزاریں، زیادہ وقت وہاں گزاریں جہاں خوشی ملتی ہے. جی بالکل ٹھیک بات ہے، کیونکہ بالکل ہی آپ تعلق ختم کر دیں یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ کی اولاد ہے، آپ تڑپیں گی اپنی اولاد کے لیے. بہو تو خیر اگر آپ ایسا ہے کہ آج کل زیادہ تر میں نہیں کہہ رہا ہوں مفتی صاحب ہر کوئی بہو، لیکن کوئی بھی بہو آج کے دور میں نہیں چاہتی کہ ساس سسر ساتھ میں رہیں. کمی کہیں نہ کہیں اولاد کی بھی ہوتی ہے، یعنی بیٹوں کی بھی ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کا ماحول بنا دیتے ہیں کہ اپنے ہی ماں باپ کو در بدر بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں جو بیٹے ہیں ان کو بھی سمجھنا پڑے گا اس بات کو. اور آپ تو ابھی شک شبہ یہ بتا رہی ہیں، مفتی صاحب نے بہت اچھی رائے آپ کو دی ہے کہ آپ زیادہ چھوٹی بہو کے رہیں اور دعا کریں بڑی بہو کے حق میں بھی، اور 15 دن یا 7 دن یا 10 دن جیسے تعلق ختم نہ کریں، آتی جاتی رہیں، احساس نہ ہونے دیں ان کو اس بات کا کہ آپ کا وہاں پر ایسا معاملہ ہو رہا ہے، یا تاکہ کل کو خدا نہ خواستہ بہو اور بیٹے میں بھی لڑائی جھگڑے نہ ہونے شروع ہو جائیں. چلیے بہت شکریہ آپ کا کال کے لیے، اور آپ لوگ سب دعا میں شامل ہو جائیے. گزارش ہے مفتی صاحب آپ سے بھی دعا کروا دیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. اللہم انی اسألک رضاک واعوذ بک من سخطک وغضبک. یا اللہ ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے لغزشوں سے درگزر فرما. الہ العالمین جو ہمارے سامعین ناظرین ہم سے جو دعا کے لیے کہتے ہیں یا جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، اے اللہ اب پہلے زبان سے ایسے ہی دعا دی ہے، اللہ اب تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے مانگ رہے ہیں. جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو قرضوں میں دبے ہوئے ہیں اللہ ان کی قرضوں کی غیب سے شکلیں پیدا فرما، جو بچے بچیاں گھروں میں نوجوان بیٹھے ہیں یا اللہ ان کے نیک جوڑ عطا فرما. اے اللہ گھروں کے اندر یا اللہ محبت پیار پیدا فرما. یا اللہ ہمارے والدین کو بھی صحت یابی عطا فرما، اور یا اللہ جتنے بھی بچے یا اللہ اپنے والدین کو اپنے گھروں میں زندہ پاتے ہیں یا اللہ ان کا سایہ تعدیر ان کے سروں پر قائم فرما اور سب کو خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تمام جہان میں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. مولا رب العالمین جینا اسلام کے لیے اے اللہ اور مرنا اسلام کے لیے ایسی ہمت اور ایسی سوچ عطا فرما. اے اللہ صحابہ جیسی زندگی عطا فرما، اے اللہ صحابہ جیسا ایمان عطا فرما. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما. اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ ایمان کی زندگی عطا فرما اور ایمان کی ہی موت عطا کے صدقے میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاک اللہ مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ کا. مفتی صاحب نے آپ سب کی رہنمائی کی، امید کرتے ہیں کہ آپ کو استفادہ ہوا ہوگا اس پروگرام سے. اب انشاءاللہ کل صبح آپ 8 بجے کال کر سکتے ہیں مشعل راہ میں، اور شام کو 7:30 بجے رہبر زندگی میں. آپ ہمیں دیجیے اجازت، آپ رکھیے اپنا خیال. تب تک کے لیے السلام علیکم.